بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین و ناظرات، عزیز طلبہ و طالبات، اور بطور خاص BSEB کے کلاس 10th کے سبھی اسٹوڈنٹس یعنی طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری، میری طرف سے آپ سبھی کا اس ندوی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے آپ کے کلاس کے اردو سے متعلق مضمون کے آبجیکٹو اور سبجیکٹو سوالات کے حل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی وعدے کے مطابق آج کا یہ پہلا ویڈیو روشنی کتاب کے متعلق ہے۔ روشنی سے متعلق جو ہم نے تمام سوالات کھنگالے ہیں، جانچے ہیں، پڑھے ہیں، ان کو جو ہم نے سمجھا ہے، اس کے متعلق ہم نے کچھ نقشہ اور خاکہ تیار کیا ہے۔ پہلے تو کچھ سوالات اور اس کے پہلے سوالات سے پہلے کچھ زبان کے بارے میں جانکاری۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی روشنی جو کتاب ہے اس میں سارے مضامین دوسری زبان سے ٹرانسلیٹڈ ہے، یعنی ترجمہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس ترجمہ کیے ہوئے اسباق اور چیپٹرز کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سوالات میں کچھ سوالات اس طرح بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے مصنف کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس کے مترجم کو بھی یاد رکھنا ہے۔ پھر یہ کہ کون سا چیپٹر کس زبان سے آیا ہوا ہے، کون سا چیپٹر کس زبان میں لکھا ہوا تھا، اس کا مصنف کون ہے، اس کا مترجم کون ہے، اس طرح سے سوالات کچھ بڑھ جاتے ہیں۔ چونکہ 12 چیپٹر ہیں، ہم نے آسان انداز سے 11 لائن میں سارے کو سمونے اور اکٹھا کرنے کی کوشش کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے محنت سے اسے دیکھ لیا، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا، تو یقیناً روشنی سے متعلق آنے والے تمام سوالات آپ کے بھی حل ہو جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگے اور آپ کو اپنا سوال حل ہو جائے تو یقیناً دوسرے کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر کوئی دقت ہو تو ضرور کامنٹ کیجئے۔ تو آئیے ویڈیوز میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ وقت میں پورے ہندوستان میں جتنی زبانیں رائج ہیں، جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ان سب کی بنیاد، ان سب کا کنبہ، خلاصہ یہ کہ اگر آپ موجودہ وقت میں ہندوستان کے اندر بولی جانے والی زبان کو دیکھیں گے تو اس کا مرجع، سرچشمہ اور اس کا مین پوائنٹ یہ 2 زبانیں ہیں، آریائی اور غیر آریائی۔ پھر آریائی کی کئی شکلیں ہیں، کئی کنبے ہیں، شمالی مغرب، جنوبی مغرب، جنوبی وسطی، شمالی مشرقی۔ اسی طرح غیر آریائی کی 2 شکلیں ہیں، 2 خاندان ہیں، دراوڑی جو دکن میں چلنے کی وجہ سے دکنی بھی کہلاتی ہے، آسٹرک جنوب مغربی ہند۔ جنوب مغربی ہند کا مطلب ہوا پچھم اور دکن کا ایریا، شمالی مغرب کا مطلب ہوا اتر اور پچھم کا ایریا، جنوبی مغرب کا مطلب ہوا دکن اور پورب کا ایریا، اسی طرح شمالی مشرقی کا مطلب ہوا اتر اور پورب کا ایریا۔ تو دراوڑی میں 4 زبانیں ہیں، تمل، تیلگو، کنڑ، ملیالم، سنتھالی۔ آسٹرک کے 4 ہیں، سنتھالی، منڈا، اراؤ اور ہو۔ اب آپ کے روشنی میں جو اس سے متعلق سوالات آتے ہیں وہ اس طرح ہے۔ سوال نمبر 1، مراٹھی کس ریاست کی زبان ہے؟ زبان کا نام لے کر کے ریاست کو متعین کرنا ہے۔ مراٹھی کس ریاست کی زبان ہے؟ تو جنوبی علاقے کی زبان ہے، اور یہاں سوال میں اس علاقے کا، جنوبی علاقے کا نام لکھا ہوا ہے، بہار، اڑیسہ، مہاراشٹر،
गुजरात। तो अब यहाँ हमने लगाया महाराष्ट्र, यानी जनूबी इलाके में महाराष्ट्र एरिया है, वहाँ मराठी जबान बोली जाती है। इसी तरीके से दूसरा सवाल, आसाम में कौन सी जबान बोली जाती है? तो ऑप्शन है बांग्ला, आसामी, मैथिली, डोगरी। अब आसाम में कौन सी जबानें बोली जाती है? यहां लिखा हुआ है आसामी, और ये शुमाली मशरकी में बोली जाती है। तो अब शुमाली मशरकी का एक एरिया आसाम भी है। तो अब यहां होगा आसाम में कौन सी जबान बोली जाती है? तो आसामी बोली जाती है। इसी तरीके से तीसरा सवाल है, कर्नाटक की जबान क्या है? आप यहां देख पा रहे हैं तरावरी यानी दक्कनी, साउथ में बोली जाने वाली जबान। तो एक कन्नड़ जबान है। तो कर्नाटक में कौन सी बोली है? तरावरी जबान के अंदर यह कन्नड़ शामिल है। यहां पूछ रहा है कर्नाटक की जबान क्या है? कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, आसामी। यहां ऑप्शन होगा कन्नड़, सही ऑप्शन कन्नड़। इसी तरह आपके सवालात में इस तरह भी लिखने वाले का नाम, तर्जमा करने वाले का नाम, उन्वान का नाम, किसी तरह आपसे सवाल पूछेगा। हमने जो सवालात देखे उसमें कुछ इस तरह के सवालात मिले, जो एक एक सवाल कई मर्तबा आए हुए हैं। हमने वहां से ये कुछ सवालात, 4 सवालात हमने इससे मुताल्लिक नकल किए हैं। पहला सवाल देखिए, बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? अब इसमें उन्वान का नाम लेकर मुसन्निफ का नाम पूछ रहा है। तो मुसन्निफ के ऑप्शन में है नंबर 1 अमृता प्रीतम, नंबर 2 सीताकांत महापात्रा, नंबर 3 अरुण कोल्हट्टर, नंबर 4 के सच्चिदानंद। तो अब इसका सही ऑप्शन है सीताकांत महापात्रा। दूसरा सवाल है, नज्म वारिस शाह से किसकी तख्लीक है? तख्लीक, मजमुआ, किताब, तसनीफ, तालीफ, सारा लफ्ज एक ही माने में आता है। तख्लीक का मतलब लिखा हुआ। किसका लिखा हुआ है ये? तो ऑप्शन है ए इंदिरा गोस्वामी, बी हरि मोहन झा, सी अमृता प्रीतम, डी महाश्वेता देवी। तो इसका सही ऑप्शन है सी अमृता प्रीतम। यहां भी उन्वान का नाम लेके मुसन्निफ का नाम पूछा है। इसी तरह तीसरा सवाल है, शामिल निसाब नज्म वो मुलाकात, ये नज्म का नाम है, किस जबान की नज्म है? अब इस नज्म को का नाम लेकर मुसन्निफ नहीं पूछा है, बल्कि वो उन्वान किस जबान में है, या वो सबक, वो चैप्टर किस जबान में है, ये पूछा है। तो ऑप्शन है ए में तमिल, बी में मलयालम, सी में मराठी, डी में उड़िया। इसका सही ऑप्शन है मलयालम। इसी तरह चौथा सवाल है इसके मुतालिक, पेशाची अपभ्रंश से कौन सी जबान निकलती है? तो अब आप जान लीजिए कि शिमाली मगरिब को पेशाची अपभ्रंश भी कहते हैं। उससे कौन सी जबान निकली है? तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा शिमाली मगरिब पेशाची अपभ्रंश से पंजाबी निकली हुई है। तो अब इसके ऑप्शन में है उर्दू, पंजाबी, मराठी, कश्मीरी। सही ऑप्शन है पंजाबी। अब अगर इससे आगे कोई भी सवाल, यानी 11 चैप्टर में से किसी तरह का सवाल पूछेगा, उसका जवाब बिल्कुल आसानी से आप कैसे हल करें, उसके लिए एक नक्शा आपके सामने हम पेश करेंगे। उसे पूछेगा क्या, पहले देखिए। कभी जबान पूछेगा, जैसे कि यहां पूछ दिया शामिल निसाब नज्म वो मुलाकात किस जबान की नज्म है। तो अब कभी उन्वान डाल के जबान पूछ लेगा कि वो मुलाकात किस जबान की है।
کبھی اس کا خاندان پوچھ لے گا کہ ملیالم کس خاندان سے نکلا ہے، جیسے یہاں پوچھ دیا پیشاچی اپبھرنش سے کون سی زبان نکلی ہے۔ اسی طرح یہ پوچھ سکتا ہے کہ ملیالم کس علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صنف ادب پوچھ دے گا کہ وہ ملاقات کیا ہے، جدید نظم ہے، افسانہ ہے، کیا ہے، تو صنف ادب پوچھ دے گا، جیسے اس کا صنف ادب ہے جدید نظم۔ اسی طریقے سے کبھی اس کے مصنف کا نام پوچھ دے گا، جیسے 2 سوال میں پوچھا ہے نظم وارث شاہ سے کس کی تخلیق ہے، یعنی اس کے مصنف کون ہیں، تو وہ ملاقات کے مصنف اگر پوچھ دے کہ اس کے مصنف کون ہے تو کے سچیدانند۔ کبھی یہ نہ پوچھ کے اس طرح پوچھ دے گا کہ وہ ملاقات یہ کیرل زبان میں ہے، اس کے مترجم کون ہے، تو آپ لکھ دیجئے گا اسلم مرزا۔ تو اب یہ 7 قسمیں سے 1 2 3 4 5 6 7 ان 7 میں سے کوئی بھی لفظ لے کر وہ پوچھ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے 11 لائن میں 11 خاکہ بنایا ہے، وہ 11 لائن صرف یاد کر لینا ہے، اس کے بعد پوری روشنی آپ کی حل ہو جائے گی، چاہے جہاں سے جیسے بھی سوال ہے اس کے لیے اگلا خاکہ آپ کے سامنے ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ ان 7 الفاظ کے لیے یہ نقشہ آپ کو یاد کر لینا بالکل ضروری ہے۔ یہ نقشہ بتانے میں تھوڑا سا ویڈیو ضرور لمبا ہو جائے گا، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روشنی کے متعلق کوئی بھی سوال حل کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ نقشہ رام بان ثابت ہوگا۔ یہ نقشہ آپ کو 11 لائن میں یاد رکھنا ہے۔ یہ نقشہ یوں تو ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اگر آپ اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ روشنی کے متعلق جتنے بھی سوالات آپ کے آ سکتے ہیں وہ سارے سوالات کے لیے یہ نقشہ رام بان ثابت ہونے والا ہے۔ اسی لیے ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا، لیکن دھیرج کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ کو صرف 7 الفاظ کے ساتھ 11 لائنیں یاد کرنا ہے۔ 7 الفاظ کے ساتھ 11 لائنیں یاد کرنا ہے۔ ہم پڑھ کے بتاتے ہیں، چونکہ آپ کے سوالات میں ان 7 الفاظ سے زیادہ نہیں پوچھے گا، جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ عنوان کا نام لے کر کے یہ پوچھ دیتا ہے کہ یہ کس زبان میں لکھی گئی ہے۔ سیکنڈ ہینڈ ایک چیپٹر ہے، یہ کس زبان میں لکھا ہوا ہے۔ یہ پوچھ دے گا کہ وہ زبان کہاں سے نکل کر آیا ہے، یا یہ پوچھ دے گا کہ یہ ملیالم زبان کہاں بولی جاتی ہے، یا یہ پوچھ دے گا کہ سیکنڈ ہینڈ کیا ہے، یا یہ پوچھ دے گا کہ اس کے لکھنے والے کون ہیں، یعنی مصنف کون ہیں، یا یہ پوچھ دے گا کہ اس کے ترجمہ کرنے والے کون ہیں۔ تو اب دیکھیے، ملیالم ایک زبان ہے، دراوڑی اس کا خاندان ہے، کیرل کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ سیکنڈ ہینڈ کے نام سے اس زبان میں کتاب میں ایک چیپٹر ہے جو صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے۔ اس کے مصنف ویکو محمد بشیر اور مترجم جیلانی بانو ہے۔ اسی طرح گجراتی ایک زبان ہے، جنوب مغربی آریائی اس کا خاندان ہے، گجرات کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ وہ ترک کے کنارے کے نام سے آپ کی کتاب میں یہ چیپٹر ہے۔ یہ چیپٹر صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے۔ لکھنے والے پنّا لال پٹیل ہیں، ترجمہ کرنے والے مظہر الحق علوی ہیں۔ کنڑ ایک زبان ہے، دراوڑی اس کا خاندان ہے، کرناٹک کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اس کنڑ زبان میں آپ کی کتاب میں سورج کا گھوڑا کے نام سے ایک چیپٹر ہے جو صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے۔ لکھنے والے کا نام اننت مورتی،
ترجمہ کرنے والے کا نام حیدر جعفری ہے۔ بنگلہ ایک زبان ہے، آریائی مشرقی اس کا خاندان ہے۔ مغربی و مشرقی بنگال میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ ارجن کے نام سے آپ کے کتاب میں ایک چیپٹر ہے جو بنگلہ زبان میں ہے۔ صنف ادب کے اعتبار سے ارجن افسانہ ہے۔ لکھنے والے مہاشویتا دیوی ہیں، ترجمہ کرنے والے شافق قدوائی ہیں۔ آسامی ایک زبان ہے، آریائی شمال مشرقی اس کا خاندان ہے، آسام کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اس آسامی زبان میں آپ کی کتاب میں ایک چیپٹر خالی صندوق کے نام سے ہے۔ یہ خالی صندوق صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے۔ لکھنے والے اندرا گوسوامی، اس کے ترجمہ نگار کا نام پتہ معلوم نہیں ہے۔ ایسے 6 ہیں جن کے نام پتہ معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح میتھلی ایک زبان ہے، آریائی مشرقی اس کا خاندان ہے۔ میتھلی ایک زبان ہے، آریائی مشرقی اس کا خاندان ہے۔ شمالی بہار میں یہ میتھلی بولی جاتی ہے۔ اس میتھلی زبان میں آپ کی کتاب میں ایک چیپٹر انگریزیہ بابو ہے، جو صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے۔ ہری موہن جھا اس کے لکھنے والے ہیں، مترجم کا نام معلوم نہیں۔ پنجابی ایک زبان ہے، شمال مغربی آریائی اس کا خاندان ہے، مشترکہ پنجاب میں بولی جاتی ہے۔ وارث شاہ سے کے نام سے آپ کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے، اور یہ چیپٹر صنف ادب کے اعتبار سے آزاد نظم ہے۔ لکھنے والی امریتا پریتم ہے، مترجم کا نام و پتہ معلوم نہیں۔ مراٹھی ایک زبان ہے، جنوبی آریائی اس کا خاندان ہے، مہاراشٹر کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ اس مراٹھی زبان میں آپ کی کتاب میں ایک چیپٹر دیے کے نام سے ہے، جو صنف ادب کے اعتبار سے جدید نظم ہے۔ لکھنے والے ارون کلہٹر ہیں، ترجمہ کرنے والے کا نام و پتہ معلوم نہیں ہے۔ اڑیا ایک زبان ہے، مشرقی آریائی میں اس کا خاندان ہے، اڑیسہ کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ آپ کی کتاب میں بارش کی ایک صبح کے نام سے ایک چیپٹر ہے، جو صنف ادب کے اعتبار سے جدید نظم ہے۔ لکھنے والی سیتا کانت مہاپاترا ہیں، مترجم کا نام پتہ معلوم نہیں ہے۔ تیلگو ایک زبان ہے، دراوڑی اس کا خاندان ہے، آندھرا کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ انسان کے نام سے آپ کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے، جو صنف ادب کے اعتبار سے جدید نظم ہے۔ ششیندر شرما اس کے مصنف ہیں، مترجم معلوم نہیں۔ ملیالم ایک زبان ہے، دراوڑی اس کا خاندان ہے، کیرل کے علاقے میں بولی جاتی ہے۔ چونکہ یہ دوبارہ اس لیے آ رہا ہے، 1 نمبر پہ بھی ہے اور 11 نمبر پہ دوبارہ اس لیے آ رہا ہے کہ اسی زبان میں 2 عنوان ہیں، عنوان کے حساب سے یہ نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ کی کتاب میں وہ ملاقات کے نام سے ایک چیپٹر ہے، جو صنف ادب کے اعتبار سے جدید نظم ہے۔ لکھنے والے کے سچیدانند ہیں، اس کے مترجم یعنی ترجمہ کرنے والے اسلم مرزا ہے۔ امید ہے کہ اس 7 الفاظ کو 11 لائن میں پرو کر جو نقشہ بنایا گیا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی کا باعث ہوگا، اور آپ کو اگر آسان لگے تو ضرور دوسرے کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیے، یعنی دوسرے کو بھی شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اگر کوئی دقت ہو تو ضرور کامنٹ کیجئے۔ فقط اللہ حافظ۔